دھرتی کے اوپر اور اللہ کی زمین کے اوپر خیروں کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی بڑھائیاں بیان ہو رہے لگے، ان کے تذکرے ہونے لگے. کوئی حبل کے تذکرے کر رہا ہے، کوئی لات منات عزا کے کر رہا ہے، کوئی بد صبح یغوث یعوق نصر کے کر رہا ہے، کوئی کسی کے جے کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلانے کی جے ہو، کوئی کہتا ہے فلانے کی بڑھائی ہو. میرے پیغمبر ربک فکبر، اٹھئے اٹھئے میرا پیغمبر، اب زمین کے اوپر اعلان کرو کہ اب زمین کے اوپر تذکرہ ہوگا تو میرے رب کی کبریائی کا ہوگا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب زمین میں آسمان میں بڑھائی ہوگی تو صرف کس کی؟ اللہ کی. اللہ اتنے تھوڑے کو منڈی کوئی نہیں لگتی، لگتی تو منڈی تے گن منجو. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب آسمان و زمین میں بڑھائی ہوگی تو صرف کس کی؟ اللہ کی. اسی ایک کی بڑھائی کے تذکرے ہوں گے اور کسی کے نہیں ہوں گے. اور میرے بھائیوں یہاں جب بات پہنچی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا قم فانذر، اٹھیے میرا پیغمبر ڈرائیے ان کو، مشن کا آغاز ہونے لگا ہے. اس سے پہلے پہلے مکے والے مانتے ہیں میرے پیغمبر کو حسین مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو جمیل مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو شریف مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو کمیل مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو احسن مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو اجمل مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین بچہ بندہ مانتے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں. اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جج مانتے ہیں، قاضی مانتے ہیں، عدل و انصاف کا امام مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں مکے والے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں آ رہے ہوں، آگے مکے والے بیٹھے ہوں، وہ یوں نہیں کہتے کہ محمد آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں صادق آ رہا ہے، سبحان اللہ، امین آ رہا ہے، امین آ رہا ہے، صادق آ رہا ہے. اتنا مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، آپ کو حسین مانتے ہیں، شریف مانتے ہیں. وہ لمبی بات ہو جائے گی، وہ میں وہی چھوڑ دیتا ہوں. یہ سارا کچھ مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چلے گئے ہیں. صفا پہ جا کے آپ نے اپنی چادر ہلائی ہے. اس دور میں رواج تھا اگر کوئی یوں کھڑا ہو کے چادر ہلاتا معلوم ہوتا کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے، ضروری بات کہنا چاہتا ہے. آپ کیا ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز آتا ہے تے بچوں خبر کڈو تک شیخ رشید ہے پیادہ. کمال ہے، حیرانگی آ جاتی ہے، یقین کرو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں وہ سمجھے اب بڑی کوئی اہم بات کہنے لگے ہیں، بڑی کوئی ضروری بات ہے. مکے والوں نے خود جو جا سکتے تھے وہ خود گئے، جو نہیں جا سکتے تھے وہ اپنا نمائندہ بھیجا. انہوں نے جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں. یہ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے تو یہ فرمایا اے مکے والو ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارے اندر بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، میں نے تمہارے ساتھ تجارتیں کی ہیں، لین دین کیا ہے، تم نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں. کبھی کبھی تم وہ حجر اسود کے معاملے میں جھگڑے پہ اتر آئے تھے. ساری قومیں، برادریاں، خاندان، قبائل ایک دوسرے کے سامنے سو جو ہے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ تم نے مجھ سے فیصلے کروائے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی. فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. مکے والوں
اے مکے والو میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کوئی معمولی وقت تو نہیں ہے، بہت لمبی زندگی گزاری ہے، پھر معاملات بھی کیے، تجارتیں بھی کی ہیں، لین دین بھی کیا ہے، میرا اڑوس پڑوس بھی ہے، میرے معاملات بھی ہیں تمہارے ساتھ، دوستیاں بھی میری تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مجھے بتاؤ مکے والو ان 40 سالہ زندگی جو میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کوئی انگلی اٹھا دے، یہاں تو یوں کیا تھا، یہاں یوں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا مکے والو اگر میں کہوں پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کچھ بندے اوپر چڑھ بھی گئے، انہوں نے اوپر جا کے نیچے دیکھا بھی کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تو تم نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، تمہیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، اگر میں کہہ دوں ادھر سے لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ اب وہ مکے والے دیکھ کے بھی آئے ہیں، بندہ کوئی نہیں نظر آتا، لیکن پھر کیا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم اگر آپ کہیں گے آپ کی بات کو مان لیں گے اور اپنے دل کو یہ تسلی دے دیں گے ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا اتنا کچھ مانتے ہو، اب ایک بات کہتا ہوں اس بات کو مان لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں تمہیں یہ دعوت دینے لگا ہوں، میں پیغمبر کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مشن رسالت ہے، مشن نبوت ہے، فریضہ نبوت ہے، دعوت نبوت ہے۔ اگر دوسرا لفظ کہہ دوں کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، یہ تبلیغ نبوت ہے۔ کیا ہے؟ تبلیغ۔ یہ تبلیغ نبوت ہونے لگی ہے، اب میرا نبی تبلیغ کرنے لگا ہے، مشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہو لا الہ لا الہ پڑھ تو لو یار، ایک کس طرح پڑھ دینا، کیونکہ دول طالب بڑے بڑے میں شاپاں ویکھیاں اتھے کس طرح سامان ملتا، تے سامان کس طرح لیندے بولیندے بھی کس طرح۔ لا الہ الا اللہ، سارے میرے بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو مسلمانوں، بے شک یہ خزانہ ہے، خزانہ معمولی نہ سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پروردگار عالم کے دربار عالی میں درخواست پیش کی، میرے مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ آپ بھی جاتے ہو نا پیروں کے پاس وظیفے پوچھتے ہو، جی دسو تو جاتے ہو نا، پوچھتے ہیں حضرت کو وظیفہ بتا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا میرے مولا کو وظیفہ بتا دے میں پڑھا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں بھی یہی پڑھوں، مجھے کوئی الگ سا وظیفہ بتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان اس کی مثل زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور ایک پلڑے میں ہو لا الہ الا اللہ، یہ وزنی ہو جائے گا، یہ ہلکے ہو جائے گا۔
اور علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں ایک حدیث مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں حدیث بطاقہ مشہور حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشیاں ہو رہی ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک بندے کے عمل تولے جا رہے ہیں، ترازو کا ایک پلڑا ہے، اس میں رجسٹر ہیں گناہوں کے، تا حد نگاہ ہیں، وہ اس پہ رکھ دیے گئے، یہ پلڑا جھک گیا، یہ اوپر ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس کے اعمال تل رہے ہیں، اس نے سمجھا میں تو گیا، دوسرے طبقے میں چلا گیا، بیچارہ اندر سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ آج عدل کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ عدل کا دن ہے۔ عدل کا دن ہے، یہاں عدل کی عدالت ہے۔ اس عدالت میں نہ سفارش خان چلتا ہے، نہ رشوت خان چلتا ہے، نہ دولت خان چلتا ہے۔ یہاں عدل عدل عدالت لگی ہوئی ہے پروردگار کی۔ یہاں ما ربک بظلام للعبید ولا یظلمون نقیرا۔ قرآن کہتا ہے ایک تل کے برابر، تل تو جانتے ہو ریوڑیوں کے اوپر ہوتے ہیں، پلوان ریوڑی کے اوپر لگے ہوتے ہیں، کھاتے رہتے ہو، اس کو وہ جو فیچا ہوتا ہے اس کو تل کہتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بولی میں کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ تو خاموش ایسے ہو کہ میں نے کہا میں کوئی عجوبی بات کر رہا ہوں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا میں کسی کے ساتھ ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ اور کہیں قرآن نے فرمایا فتیلہ، فتیل کا لفظ بھی قرآن میں آیا، 5ویں پارے میں شاید آتا ہے، فرمایا میں ایک دھاگے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کرتا۔ وہاں عدل کی عدالت ہے، انصاف کی عدالت ہے۔ اب یہ بندہ ڈر گیا، رب ذوالجلال فرمائیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ کتنی؟ ایک نیکی۔ ادھر دیکھو دفتر گناہوں کے رجسٹر پہ رجسٹر بھرے ہوئے، اور تیری ایک نیکی ہے۔ بندہ سوچ میں پڑ گیا، جتنے حسپا سے اتنے گناہ، ایک نیکی کیا کرے گی؟ بہرحال اللہ پاک نے اس کی ایک نیکی کو ترازو میں رکھا، تو اتنا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا آیا، وہ ٹکڑا ادھر جو رکھا تو یہ جھک گیا، یہ اٹھ گیا۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، یہ اٹھ گیا، وہ جھک گیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا، ڈالا، اٹھا کے جو دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں پڑھ لو، پتہ نہیں یہی ہمارا کہا ہوا رب قبول کر لے، دن قیامت کے میرے آپ کے ترازو کے پلڑے کا وزن بن جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو پڑھ لو لا الہ، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اونچا پڑھو لا یعلم الغیب، اس کے سوا غیب جاننے والا، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ اب ذرا دیکھو مشن رسالت پر تھوک کے حساب سے قرآن میں دلیلیں ہیں، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا
بعلمه ولا تزع إلا بعلمه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الا اللہ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ کیا کہو یار ولا ضار الا اللہ نفع دینے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی نقصان دینے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی رب ذوالجلال فرماتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ پاک کا قرآن ہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو رب ذوالجلال اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے کتنی تکلیف فرمایا بِذُرٍ یہ جو تنوین نیچے کھڑی ہوئی ہے دو زیریں نیچے آ گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں اتنی یعنی ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے جتنی بھی اگر اللہ تکلیف دینا چاہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر وہ دینا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں دور کرنے والا کوئی نہیں الا ہو مگر اللہ الا ہو اوے ہو اوے ہو کہو مگر وہی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلطان باہو تیری قبر منور فرمائے آمین اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے یقین دانم میں کہتا ہوں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یقین دانم دری عالم سبحان اللہ کیا کمال کر دیا سلطان باہو نے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو چوتے غیلا واہ سلطان باہو چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر وہ رب ارادہ کر لے تجھے خیر پہنچانے کا بھلائی پہنچانے کا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ کے اس فضل اور خیر کو رد کرنے والا روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نفع بھی وہ دینے والا نقصان بھی دینے والا وہی اللہ ہے اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آئی ذرا سورت یاسین میں چلے جاؤ اکثر میرے بزرگوں کو یاد ہوتی ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہے مسلمان اکثر اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں اور وہ جو اللہ کے کچھ فرشتہ ایک قوم کے پاس انطاکیہ والوں کے پاس آئے ان کو مسئلہ سمجھایا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہماری بات کو مانو نہ مانا انہوں نے ایک لوہار درخان کا بچہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی ہے اس نے جب وہ سنا وہ اپنی قوم کے پاس گیا جا کے قوم کو پاس کہتا ہے او میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ اللہ کے بندے جو آئے ہیں تمہارے پاس ان کی بات مان لو یہ تو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے اجر نہیں مانگتے پھر اپنا نظریہ بیان کر کے کہتا ہے مالی اعبد الذی فطرنی وإلیہ
इलैहि तुरजाऊन अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन सुभान अल्लाह युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया। कितने खूबसूरत लफ्जों में कहता है, ओ मेरी कौम के लोगों, मालिया ला अबुदुल्लज़ी, मुझे क्या हो गया मैं उसकी इबादत न करूं, अल्लज़ी फतरनी, मेरा तो वजूद नहीं था, मेरा तो कोई नक्शा नहीं था, मेरा तो कोई पहले नैन मौजूद नहीं थे, बगैर नक्शों के मुझे बनाने वाला वो है। फिर वापस पलट के जाना भी उसके पास है। आगे कहता है, युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन, अगर इरादा कर ले रहमान बेजुर्रिन, छोटी से छोटी अदना से अदना दर्जे की तकलीफ, तेरे पाँव में कांटा चबोने का इरादा कर ले, तेरे पाँव में चींटी के लड़ाने का इरादा कर ले, तेरे पाँव में अदना से अदना दर्जे की कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ले, ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया। और जिनको तुम हाजत रवा समझते हो, करनिया भरनिया वाले समझते हो, फजला कर्मा वाला समझते हो, लजपाल समझते हो, खोटी किस्मतें खरी करने वाले समझते हो, बच्चे बच्चियां देने वाले समझते हो, दुख और दर्द को तकलीफों को दूर करने वाले समझते हो। वो अल्लाह का बंदा कहता है, ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया, ये सारे मिल जाएं एक टांग में, ताबीर करने लगा, सारे मिल जाएं एक टांग पे खड़े होके चिल्ला काटने लग जाएं, गटर हूं करने लग जाएं, ये तस्बीह पे तस्बीह रोलने लग जाएं। अल्लाह का वो बंदा कहता है, ये सारे एक तरफ हो जाएं, ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया, ये सारे मिलके सिफारिशी भी बन जाएं, तब भी अल्लाह की दी हुई तकलीफ को दूर करने की ताकत नहीं रखते हैं, बेशक दूर करने की ताकत नहीं रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नाफिया इल्लल्लाह, वला ज़ार इल्लल्लाह, ला मानिअ इल्लल्लाह, वला मुअतिया इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बता रहा है, नफा भी उसके हाथ में, नुकसान भी उसके हाथ में, देने वाला भी वो है, रोकने वाला भी वो है। वो देने पे आ जाए तो रोकने वाला कोई नहीं है, वो रोक ले तो देने वाला कोई नहीं है। जिनके दरवाजों पे उसका दरवाजा छोड़ के तू खड़ा हुआ है, जिनके दरवाजों पे तू गया हुआ है, और बंदा तू मांग रहा है, मांगता उनसे है जो देने के काबिल नहीं है, देने का इख्तियार नहीं रखते हैं। मांगने वाला भी कमजोर है, जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कुरान कहने लगा, कुरान कहता है, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। अल्लाह सुभान अल्लाह वजदे पे सुभान अल्लाह, कोई गल नहीं। मौलवी साहब शबीना पूरा हो गया। माशाअल्लाह, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ओ दुल ताले के लोगों, ये कुरान की एक मिसाल सुनाने लगा, सुभान अल्लाह, मेरे नबी का मिशन है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। फस्मऊला नहीं आख्या, ये ते जड़ी विच आई ना, ते अरबी पढ़े होवा तो पता लग गया ना, अंग्रेजी ते बड़े जोर दिते न तुसां भी। फस्तमिऊला, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज बड़ा अजीब लफ्ज है। एक होता है सुनना, एक होता है तवज्जो से सुनना। सुनने और तवज्जो के सुनने में फर्क होता है। सुनना तो ये है जैसे मैं और आप तकरीर सुनते हैं। वो एक दफा मैंने खुद नमाज पढ़ाई असर की, मैंने रकातें पढ़ी 5,
عصر کی رکعتیں کتنی پڑی؟ 5 جماعت کے ساتھ، پیچھے 6 یا 4-5 صفیں تھیں. نماز پڑھ لی، میں نے سلام پھیر دیا، باہر نکلے نا، میرا ایک بڑا پرتکلف سا دوست تھا، بے تکلف. وہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب جی رکعتاں 5 نہیں پڑھی ہیں، گیٹ کے اوپر پہنچ گئے. میں نے کہا یار مجھے تو کوئی ایسے تردد نہیں ہوا. ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے، جی ہاں جی 5 پڑھی ہیں. تو وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے قاری صاحب خیر تھی اج کدے گئے ہوئے ہو؟ میں کہا جتنے تسی گئے ہوئے ہو. میں تو ایک تھا نا، پیچھے تو تم 4 صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے. سمجھو میری بات. تو یہ ہے فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا میں فرق ہے. وہ ہے ادھر سے سنا ادھر سے گیا، اور فَاسْتَمِعُوا یہ ہے توجہ، ہائے ہائے ادھر سے سنا، یہ ادھر نہ گیا، یہ ادھر چلا گیا. اس پہ جا کے اس نے نقش بٹھا دیا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے لوگو ایک کن سنی گل نہ کرائے، دل دی توجہ نال میری گل سنو. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ. اے لوگو ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا نبیوں کو پکارتے ہیں. نبیوں کو لوگ کہتے ہیں ہم تو ہیں بزرگوں کو پکارتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ حاجات میں، مشکلات میں، ضرورتوں میں، مشکلوں میں پھنس کر، مصیبتوں اور تکلیفوں میں رہ کر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پکارے نبی کو، پکارے صحابی کو، پکارے تابی کو، پکارے تبا تابی کو، پکارے غوثوں کو، پکارے قطب و ابدالوں کو، اوتاروں کو. رب ذوالجلال فرماتے سنو سنو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل جائیں، ولا بجتمعوا لا، اکیلے اکیلے نہیں، سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں. رب ذوالجلال فرماتے میں تو رب ہوں، میں خالق ہوں، اللہ خالق کل شیء. میں نے تو آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی ہے، تحت الثری بنایا ہے، فوق السماء بنایا ہے، انسان بنایا ہے، جنات بنایا ہے، ملائکہ بنایا ہے، سمندر بنائے ہیں، اشجار بنائے ہیں، انہار بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، ندیاں نالے بنائے ہیں. میں نے ستارے بنائے ہیں، سورج بنایا، چاند بنایا. میں نے زمین کے اندر کی مخلوق بنائی، اوپر کی مخلوق بنائی، فضاؤں کو بنایا، جو کو بنایا، ہواؤں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، درندوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، پتھروں کو بنایا، ذروں کو بنایا، ٹیلوں کو بنایا، چوٹیوں کو بنایا. میں نے یہ سب کچھ بنایا. جن کے دروازے پہ تم گئے ہوئے ہو اپنا حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، کار ساز سمجھ کے، بگڑی بنانے والا سمجھ کے، رب ذوالجلال فرماتے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بڑی بات ہے. مکھی بنانی ہو تو پھر اس کے پر بنانے پڑیں گے، اس کی آنکھیں بنانی پڑیں گی، اس کا وجود بنانا پڑے گا، اس کی ٹانگیں بنانی پڑیں گی، ہاتھ بنانے پڑیں گے، سونڈ بنانی پڑے گی، ناک بنانا پڑے گا، منہ بنانا پڑے گا، اس کے جسم میں پیٹ میں میدا بنانا پڑے گا. یہ ساری چیز ہوتی ہے نا مکھی میں. فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات رہ گئی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، چھین کے لے جائے، غلط یہ سمجھامنی ہے. اگر کوئی مکھی ان سے چیز لے جائے، نہیں چھین کے لے، اللہ نو پتہ ہائی کھس لے، اللہ نو پتہ ہائی انہا صلح صلاحی نال تا دیونی کوئی نہیں. جو عادت ہے نا لینے کی،
عادت کس کی ہے؟ لینے کی، دینے کی ہے نہیں. جو ایک تھا نا بیچارہ ساری زندگی کسی کا مرید تھا، 40 سال گزر گئے، کہیں گزرتے 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 کسی گاؤں سے گزرا، کسی شہر سے گزرا، جمعے کا دن تھا، مسجد رستے میں تھی، چلا گیا. اس نے وہاں جا کے سنا کہ مولوی صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کس کا فرمان مبارک ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے سنا، مرید تھا حضرت کا، 40 سالہ مرید ہے. گیا، جا کے کہتا ہے حضرت آج میں نے بڑی عجیب بات سنی ہے، وہ حدیث دیکھوں یہاں 40 سال کا گزرا ہوا وقت دیکھوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کب کی ہو گیا. میں نے حدیث میں آج حدیث سنی ہے جمعے میں، وہ عالم کہہ رہے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. دیکھو نا، دینے والا سخی ہو گیا نا، تو لینے والا بیچارہ تو مسکین غریب ہوا، تو دینے والا ہاتھ بہتر لینے والے ہاتھ سے. تو اس پیر صاحب نے کہا پھر کی ہویا؟ اس آخیا حضرت گل انجے، میں نے تو حدیث سنی 40 سال ہو گئے، یہاں دیکھتا ہوں آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ اوپر ہوتے ہیں. حضرت حدیث کیا کہتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مرید واقعہ بات تو نبی علیہ السلام کی صحیح ہے، پر اب پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آئندہ آنا ہے نا، کوئی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا نذرانہ شیرینی لے کر آؤ گے نا، تو کیا کرنا؟ آپ ایسے کرنا تم نیچے سے دے دینا، میں اوپر سے پکڑ لیا کروں. دینے کی عادت جو نہیں ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر وہ مکھی ان کو کسی نے نذرانہ دیا، شیرینی دی، ان کے سامنے مثال دے رہا ہوں، مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، وہ کہیں کھل گیا، ڈھکن ادھر ہو گیا، اوپر والا پارٹ ادھر ہوا، نیچے سے وہ نکل آئی ایک مکھی، وہ بیٹھ گئی اس نذرانے کے اوپر، لینے کا عادی، دینا تو نہیں چاہتا ہے، لیکن مکھی بیٹھی یسلب، کیا کر لیا؟ کھس لیا اس نے، چھین لیا اس نے. میرا رب سمجھانا چاہتا ہے او بندہ کن کے دروازوں پہ گیا ہوا ہے جو اتنے کمزور ہیں. تو کہتا ہے بچے دے دیتے ہیں، بچیاں دے دیتے ہیں، رہائیاں دے دیتے ہیں، میری تجارت میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے گھر میں دانے ڈال دیتے ہیں، میرے گھروں میں برکتوں کے پھول اتار دیتے ہیں، میرے گھر میں یوں کر دیتے ہیں، میری دکان میں یوں کر دیتے ہیں. بلاتا ہے کبھی کبھی ان کو، حضرت جی کدب رنجا فرماؤ. بس حضرت آئے تھے جی، کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، یہ حضرت کا دیا ہوا، حضرت کا فیضان کرم ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں آ میرا بندہ، او میرا بندہ، کن کے دروازوں پہ جا کے کھڑا ہوا ہے جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں. اب فرمایا وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، روک نہیں سکتے ہیں، اس سے واپس چھین نہیں لے سکتے. وہ آئی لے کے چلی گئی. رب ذوالجلال فرماتے ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. اللہ پاک فرماتے اے کمزوروں سے مانگتا ہے شازور کا دروازہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. قدر اللہ حق قدر
امرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشن کا آغاز کر رہے ہیں، فوران پہ کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ فرمایا فعلم انہ لا الہ، اور فعلم مفسرین مانا کرتے ہیں فعلم جان لو، جان لو، ماں جان لو، تمہیں علم ہو جائے انہ لا الہ الا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ عام مفسرین مانا کرتے ہیں۔ مولانا حسین علی کہو رحمت اللہ علیہ، بانی مبانی اشاعت التوحید و سنت، اشاعت کی بنیاد، مٹھ جڑ، پہلی اینٹ اس ایرے کی۔ اے لاکا کینا کانا ہوئے چپ شا کانا تریجا چپ شا پوئی کی نہ پوئی کی۔ فعلم تو سمیرا لے پاس توجہ کرو، بچے ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ فعلم عام مفسرین مانا کرتے ہیں جان لو کہ بے شک لا الہ الا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سمجھ کے پڑھیا کر، فعلم کا معنی یاد کرو مسلمانوں، فعلم سمجھ کے پڑھیا کر کیڑی گل لا الہ، سمجھے نہیں، سمجھ میں نہ آئے، کلمہ بھی پڑھے، قبر پرستی بھی کرے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ بھی جاتا ہے، ان کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، قبر والے کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ یہ تو اگیں کراس کیتی ودا جھنڈے نو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے سفر یہ کرتے رہتے ہوں گے عام پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر، تو کہیں ڈرائیور حضرات جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی جا رہی ہے سپیڈ میں، سامنے سے کوئی ایسی آ گئی جہاں پیلے نیلے کالے سفید جھنڈے لگے ہوتے ہیں، تو بہت سے ڈرائیور میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بابا کہ جی سلام نہ کریے تو ایکسیڈنٹ کر دیں، باپ ان کے ایکسیڈنٹ نہ ٹھیکہ دیتا ہے۔ خدا کا خوف کرو میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ان سے ڈر رہا ہے یہ یوں کر دیں گے، یہ یوں کر دیں گے، نہ جو کلمہ تو نے پڑھا ہے یہ میرے نبی کا مشن ہے، اور میرا نبی بتانا چاہتا ہے نفع بھی اس کے ہاتھ میں، نقصان بھی، وہ نفع دینا چاہے نقصان کوئی نہیں دے سکتا، وہ نقصان دینا چاہے نفع کوئی نہیں دے سکتا۔ لا مانع الا اللہ، لا معطی الا اللہ، وہ دینے پہ آ جائے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ روک لے تو دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کا آغاز کیا ہے کون سی چیز سے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ جشن والے مانتے تھے، پہلے صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کا آغاز کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اور کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف مشن کی وجہ سے ہوا۔ اس کی وجہ سے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ 23واں پارہ ہے قرآن کا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سورۃ صافات ہے، اپنے گھروں میں جا کے پڑھنا میرے مسلمان بھائیوں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا یستکبرون
مانتے ہیں صادق ہے، مانتے ہیں امین ہے، مانتے ہیں یہ سب سے بڑا عادل ہے، مانتے ہیں امانت دار ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ نہیں کہا میرے نبی نے ان سے، بس اتنا جب کہا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں مان لو مشکل کشا اللہ یار اب تو سارے آواز نکال دو، مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ کار ساز بگڑی بنانے والا مشکلوں میں کام آنے والا اولاد دینے والا نفع دینے والا خان دینے والا اے لج پالنے والا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، ہاں جی تجارتوں میں نفع دینے والا، بے برکتی میں برکت دینے والا، حاضر و ناظر عالم الغیب مختار مطلق مختار کل متصرف الامور مدبر کائنات، نظر کے لائق اونچا مزہ آ جائے، نظر کے لائق نیازوں کے لائق منت کے لائق منوتی کے لائق چڑھاموں کے لائق صد سور کے لائق، سب کی سب کی سب کی ما فوق الاسباب، صرف انسان نہیں چرندوں کی پرندوں کی درندوں کی چیونٹیوں کی سننے والا اکیلا اکیلا لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات کی یستکبرون، کل تک صادق کہنے والے اکڑ گئے، کیا ہو گئے اکڑ گئے، اور تجربہ کر کے دیکھو قرآن کہتا ہے اسی وجہ سے، اسی ایک وجہ سے جو میرے نبی کا مشن ہے، آپ جو منوانا چاہتے ہیں اس بات کو نہیں مانتے لوگ، اس کی وجہ سے لوگ جہنم رسید ہوں گے، دن قیامت کا ہوگا، ڈردے تو نو کہیں میں سمجھا کو ڈردے پہ ہو، ڈرو نہیں، موت کا مالک بھی کون ہے؟ حیات کا مالک مت کدی تساں ڈر بنجو تے آکھو ہی بڑا مسئلہ مولوی تو اتھے پہ تے اساں آندے پے، میرے بھائیو ہمارے بزرگ جو تھے نا تو اے نہ سمجھو بس ہم پیرانو نہ منیں دے، میرا جو پیر تھا نا اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، میرے تلا گنگ کے علاقے میں گاؤں ہے سنگوالا، ہمارے اپنے علاقے میں ہے، اس بستی میں تقریر کر رہے تھے اور مشن رسالت بیان ہو رہا تھا، تو وہاں ملک نور محمد تھا، وہ نیا نیا ریٹائر ہو کے آیا تھا، اس کے پاس وہ ہمارے علاقے میں تو یہ رواج کوئی نہیں ہے، عام لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے پاس وہ تھی، تو اس نے وہاں سے پہلے یوں فیر کیے نا، مولوی یرک ویسی، تو جو سامعین تھے نا وہ سامعین اٹھے تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے اندر جانے لگے، باہر تقریر ہو رہی تھی، میرے پیر و مرشد نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جی کو لوگ اندر چلے گئے نا، شاہ جی اندر آ بنجو، باہر گولیاں چل دیا پیان، شاہ جی نے فرمایا مجھے اندر آنے کی دعوت دینے والوں اتنا بتاؤ اندر کوئی اور خدا ہے باہر کوئی اور خدا ہے؟ القرآن القرآن جو اندر بچا سکتا ہے وہ باہر بھی بچا سکتا ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں لوگ عینی شاہد ہیں، میرے شاہ جی نے یہ بٹن کھول دیے، کھول کے کہا ادھر ادھر کیوں چلاتا ہے، میرے سینے پہ چلا، اور پھر شاہ جی نے قرآن کی جو لوری دی نا، میں کہتا ہوں وہ قرآن کی لوری دیا کرتے تھے، قرآن کی لوری دی، یقین کر لو آج اسی نور محمد اور اس کی اولاد میں خدا نے مشن رسالت کے دائی پیدا کر دی،
کوئی گل سمجھے ہو جی؟ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ کو ایسی بات تھوڑی ہے، تو بڑی مضبوط بات ہے۔ تو فرمایا یستکبرون، اکڑ گئے۔ اکڑے کیوں؟ اس سے اس بات کی وجہ سے اکڑ گئے۔ اور دن قیامت کا ہوگا، یہیں سے بات چلی گئی تھی نا، دن قیامت کا ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ اب وہ پکڑے جائیں گے، پکڑے ہوئے تو پھر مجرم بن کے کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ ربا آج اقرار کرتے ہیں، امتنا اثنتین، بھائی ادھر ہی باندھ کرو اللہ کے بندو، میرا تو دماغ جب بس کرنے لگ گیا ہے، ہاں تھک ہار گیا ہوں تے تساں تا میرے خیال ہے بالکل کوئی نہ تھکے، کوئی نہ تھکے۔ ایک بھرا میرا سبحان اللہ دا سارے دی قضا ہوئی کیتی، فرض کفایہ۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ جب پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے پیارے نبی کے مشن کے ساتھ مرتے دم تک قائم دائم رکھے۔ اللہ اسی پر ہماری سانس کو نکالے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا